بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ایک اور مہمان کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایبٹ آباد کی ایک بہت جانی پہچانی سیاسی اور سماجی شخصیت ڈاکٹر شعیب حیدر صاحب. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ الیکشن کی گہما گہمیوں پہ بہت تیزی سے ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک بہت گمبھیر سچویشن کے اندر سے ملک گزر رہا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، کھینچے دانی کی فضا ہے، لوگ آج کل تھوڑا بہت ایبٹ آباد کے اندر الیکشن کا رنگ نظر آنا لگ گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو الیکشن ہے یہ کیا ریلائبل ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس الیکشن کے ہونے کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وجود میں، اس گورنمنٹ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہوگی کہ ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل نکل سکے؟ تو اس بارے میں رائے جانتے ہیں شعیب حیدر صاحب کی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مدثر صاحب. جیسا کہ اس وقت ہمارا ملک سیاسی، معاشی اور آئینی بحران سے دوچار ہے، اس کو نکالنے کے لیے، اس بحران سے نکلنے کے لیے صاف شفاف الیکشن کی اشد ضرورت ہے. الیکشن ایسے ہوں جو صاف شفاف طریقے سے منعقد ہو، جس کو ساری سیاسی پارٹیاں اس کو اون کریں، اس میں اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں اور اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے تاکہ ہمارے ملک کو آگے لے کر چلا جا سکے. اس وقت جو سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ سوشو اکنامک کرائسس ہے. اکنامکلی اس وقت ہمارا ملک پچھلے کچھ 2-2.5 سال سے بڑے سخت بحرانوں میں ہے. اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اس وقت ایک پختہ حکومت کی ضرورت ہے، جس حکومت میں ساری پارٹیاں پارٹیسپیٹ کریں، جس حکومت میں جو پارٹی اکثریت لے کے آئے مضبوطی کے ساتھ کام کرے. IMF کے ساتھ ہمارے مسائل چل رہے ہیں، اس طرح ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری مشکلات ہیں، ان سب مشکلات سے تاکہ آسانی سے نکلا جا سکے. اور ایسی پارٹیوں کے پاس ایسا جو بھی پارٹی آئے ایسا جامع سوشو اکنامک پلان ہو جس سے وہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکال سکیں. اس وقت یہ ہمارے ملک کے لیے اشد ضرورت ہے. دوسری طرف اب ایران نے جیسے چپکے سے ایک اٹیک کر دیا، اس طرح انٹرنیشنلی آپ لوگ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ ابھی بھی جاری ہے، جس سے مسلمان سارے غم و غصے میں، شدید غم و غصہ ہے ساری امت مسلمہ میں. اس کے بارے میں بھی کوئی ہماری اچھی گورنمنٹ آئے جو جس کے پاس ایک سینٹرٹی ہو کہ وہ اچھے طریقے سے اچھی ایک ووٹ بینک لے کے آئے ہیں جو ہماری پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے ملک میں ابھی سیاسی انتشار ہے، کبھی کس طرح کے چیلنجز ہیں، ان سب کو جو ساری سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چل سکے، ایسی حکومت کی ابھی ہمیں ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سیاست کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی بھی ہے. اس دفعہ جو کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں صوبائی حکومت کے اندر، جتنی بھی ہمارے پاس صوبائی کے حلقے ہیں یا قومی کے حلقے ہیں، جتنے کینڈیڈیٹس کی تعداد ہے، اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس سے اتنے کینڈیڈیٹس بلدیات کے الیکشن میں آیا کرتے ہیں. تو جنرل الیکشن کے اندر اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس آنے کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے گورنمنٹ کی کارکردگی کی وجہ سے، یا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں خود آگے آؤں اور اپنے مسئلے کسی طرح حل کروں؟ دیکھیے، یہ بڑا اچھا ایک سوال ہے اس لحاظ سے کہ دس از اویئرنیس. پہلے لوگ اتنے اویئر نہیں تھے، اب جیسے سوشل میڈیا آ گیا اس سے لوگوں میں اویئرنیس بڑھی ہے، لوگوں میں سوچ بچار کے طریقے بدل گئے ہیں. جو پہلے روایتی سیاست تھی اس میں چینج آ گئی ہے. پہلے ہمیشہ ہمارے علاقوں میں برادری جلبہ کی سیاست تھی، اب ماشاءاللہ کہ ہم اس چیز سے ہم لوگ نکلے ہیں. بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں کہ آیا انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کو دیں. یہ سوچ کر سارے لوگ سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے اپنے علاقے نواں یا بالخصوص ایبٹ آباد کی بات کریں تو بہت سارے مسائل ہیں، چلتے آ رہے ہیں، کچھ حل بھی ہوئے. کیا سمجھتے ہیں آپ جیسے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، آگے ان کو آنا چاہیے، وسائل رکھتے ہیں آگے جا کے، کیا آپ کا کوئی سیاست میں باقاعدگی کے ساتھ باقاعدہ طور پہ آگے آ کے الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام ہے ان فیوچر؟ آپ سب بھائیوں نے اگر مجھے کہا، آپ سب کے کہنے پہ جیسا سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، تو میں ضرور اس پہ سوچوں گا انشاءاللہ.
ضرور میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے اگر کوئی پازیٹیو انپٹ آ سکتا ہے تو میں کیوں نہ اس میں پارٹیسپیٹ کروں. ہمارے ملک میں بحران یا ہمارے علاقے میں یہ چیزیں تو مسائل تو رہتے ہیں، لیکن مسائل کو کیسے ٹیکل کرنا ہے یہ ہمارے کوئی بھی نہیں سوچتا. سارے لوگ آتے ہیں آ کے اپنی بس وہ سیاسی ایک وہ چیز ہمیں دے کے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسے مل بیٹھ کے جو ہمارے ادارے ہیں، جو لوکل باڈیز کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ ایک کام کیا جائے. ایک محکمہ آتا ہے، ایک کام شروع کرتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، دوسرا روڈ کوئی توڑ کے چلا جاتا ہے، پھر اس کا خیال ہی کسی کو نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہر محکمے میں ایسے ایک بےہنگم سا ایک کام چل رہا ہے نا. ان سب کو ایک جگہ پہ لا کے سب کے ساتھ مل جل کے سب کی پارٹیسپیشن کو اس پہ ڈال کے تو پھر یہ کام کیا جائے. ایک پلاننگ ہو. ہمارے ملک میں پلاننگ کا بہت بڑا خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے حلقے کی عوام کو کہ اس الیکشن کے دور کے اندر بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، عوام الناس کے اندر بہت ساری چیزیں بحث و مباحثہ، تکرار اور بالآخر لڑائیوں کے اوپر بھی جاتی ہیں، تو کیا میسج دینا چاہیں گے اس الیکشن کے دور میں کینڈیڈیٹس کو بھی اور ساری عوام کو بھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، اس شخص کو ووٹ دیں جو ہمارے علاقے کے لیے کچھ کام کرے، جو ہمارے علاقے کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائے. یہ جو خواہ خواہ کی لڑائی جھگڑے، اس کا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے، اس کا پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے. اب ماشاءاللہ ایبٹباد جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کا علاقہ ہے. اب وہ پرانی جہالت نہیں رہی ہے، اب وہ پرانے مائنڈ نہیں رہے. اب ماشاءاللہ ہمارے سارے نوجوان بڑے پازیٹیو ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ میں تو بینگ ڈاکٹر بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، بینگ ایجوکیشنسٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے. ساری یوتھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ساری یوتھ کے لوگ بچے جو ہیں بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں، ان میں ابھی پازیٹیو تھنکنگز آ گئی ہیں. ہمیشہ میں جب گراؤنڈز میں جاتا ہوں یا مجھے کہیں مدعو کیا جاتا ہے تو میں اس پہ بہت بات کرتا ہوں کہ جو ہماری ابھی نئی یوتھ آ گئی ہے، اس کو فلرش کرنے کے لیے آگے مواقع ہوں. ان میں اب نیگیٹیوٹی نہیں رہی ہے. تو لہٰذا ان سب کو میرا یہی میسج ہے کہ آپ ایسا نمائندہ چنیں کہ جو جا کے علاقے کی ریپرزنٹیشن کرے اور علاقے کے لیے جو علاقے کا حق ہے وہ لے کے واپس آئے. بہت اچھی بات ہے جی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح کے پروگرام کے اندر لوگوں کی رائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، الیکشن کے دوران بھی اور اسی گہما گہمی کے دوران مختلف پروگرامز اور بھی ہوں گے. آپ کا میزبان مدثر میر سدا بہار ٹی وی سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.